بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آپ کے خلوص نیت پر شک کرتا ہو اسے وضاحت دینے سے بہتر ہے کہ آپ برے ہونے کا یقین دلا دیجیے۔ اس طرح آپ اس کی نظروں میں برے ہو جائیں گے، لیکن اس کے دل کو قرار مل جائے گا کہ وہ ذہین ترین اور عقل کل ہے۔ میں نے گناہوں میں ڈوبے لوگوں کو راتوں کو روتے دیکھا ہے، اور نیکی کرنے والوں کو دوسروں پر ہنستے دیکھا ہے۔ کس کا کردار اچھا ہے اور کس کا برا، یہ صرف اللہ جانتا ہے، کیونکہ انسان صرف اچھے انسان سے محبت کرتا ہے، جبکہ اللہ برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ نیکیاں کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں کوئی طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ مجھے عاجزی میں وہ مزہ ملا کہ جو غرور تھا نکل گیا۔ یا اللہ، تیری کرم کی ایسی ہوا چلی کہ میں گرتے گرتے سنبھل گیا۔ کبھی خود سے بھی معافی مانگنے کو جی چاہتا ہے، کیونکہ انجانے میں انسان اپنی ذات کے ساتھ بہت سی ناانصافیاں کر جاتا ہے۔ عورت جب کبھی محبت کے سفر میں آنکھیں بند کر کے چلتی ہے تو مرد اس کی آنکھیں کھول دیتا ہے، کبھی دھکا دے کر اور کبھی دھوکہ۔ والدین پر بھی اتنا یقین رکھیں جتنا دواؤں پر رکھتے ہیں۔ تھوڑی کڑوی ضرور ہوں گی، لیکن تمہارے فائدے کے لیے ہی ہوں گی۔ ہم مسلمانوں کے زوال کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے تمام آیات و حدیث صرف دوسروں کو سنانے کے لیے یاد کی ہوتی ہیں۔ ایک دل توڑ کر تو نے مسجد بنائی، ایک مان توڑ کر تو نے نماز پڑھی، کسی کو رلا کر تو رب کو راضی کرنے چلا، کسی کو ستا کر تو حج کر کے آیا۔ تو نے نیکی کر کے گناہ گار کو حقیر جانا، بہتر تھا تو گناہ کر کے انسان رہ جاتا، نیکی کر کے خدا نہ بنتا۔ جہاں معاف کرنا مشکل ہو جائے وہیں سے درگزر کرنے کا مقام شروع ہوتا ہے۔ دراصل معاف اسے کرتے ہیں جسے معاف کرنا مشکل ہو۔ ہماری اصلیت وہ نہیں ہوتی جو بتاتے ہیں، بلکہ وہ ہوتی ہے جو چھپاتے ہیں۔ دشمن بنانے کے لیے لڑائی کرنا ضروری تو نہیں، بس اتنا کافی ہے کہ اب تھوڑا کامیاب ہو جائیں، پھر دیکھیں دشمن تو خیرات میں مل جائیں گے۔ تنقید کی آڑ میں کردار کشی وہ بیہودہ عمل ہے جو جاہل اکثر کرتے نظر آتے ہیں، گفتار کا غازی سمجھتے ہیں۔ شخصیت پرستی بت پرستی سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ بت کا دماغ نہیں ہوتا جو خراب ہو، لیکن جب انسان کی پوجا کرتے ہیں تو وہ فرعون بن جاتا ہے۔ دھوکے ہوتے رہے ہیں، مگر دھوکے کو جان کا روگ نہیں بنا لینا چاہیے۔ مسکرائیں اور آگے نکل جائیں۔ میں نے اس سے پوچھا، اتنی مطمئن رہتی ہو، ایسا کیا کرتی ہو؟ وہ نگاہ آسمان کی طرف اٹھا کر بولی، جس حال میں وہ رکھتا ہے شکر ادا کرتی ہوں۔ جھانکنے کی بہترین جگہ اپنا گریبان اور رہنے کی صحیح جگہ اپنی اوقات ہے۔ کہتی تو ہے کہ مجھ سے محبت کرتی ہے، لیکن جب میں روٹھ جاتا ہوں تو مجھے مناتی کیوں نہیں؟ کیسے میرے بغیر سکون سے رہ لیتی ہے، جبکہ میں اس سے خود روٹھ کر بھی اس کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہوں۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے یہ دنیا اس کی ہوتی ہے، لیکن پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی۔ ماں، تیری خدمت کرنے میں بہت خامیاں تھیں مجھ میں، پھر بھی وہ تیرے آخری مسکراہٹ نے سنبھال لیا مجھے۔ میں تو اب اس ڈر سے روتی بھی نہیں ہوں ماں، کہ اب کی بار
کون دے گا تیرے جیسا دلاسا مجھے۔ اجنبی شہر کے اجنبی راستے میری تنہائی پر مسکراتے رہے، میں بہت دیر تک یوں ہی چلتا رہا، تم بہت دیر تک یاد آتے رہے۔ محبت کی گنتی 2 سے شروع ہوتی ہے اور 2 پہ ختم اگر ایک کم ہو جائے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، اور اگر ایک زیادہ ہو جائے تو دل سے یقین نکل جاتا ہے۔ کوئی خوشی، کوئی رشتہ، کوئی جذبہ کبھی مشکل نہیں ہوتا، ان کے بھی پاؤں ہوتے ہیں، بس ہمارا سلوک اور رویہ دیکھ کر کبھی یہ بھاگ کر قریب آ جاتے ہیں اور کبھی آہستہ آہستہ دور چلے جاتے ہیں۔ آپ برداشت کرنا سیکھ جاؤ اور معاف کرنا سیکھ جاؤ تو ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ میرے لفظوں میں زندہ رہنے والے، میں تیری خاموشی سے مر گیا ہوں۔ میں ان میں سے ہوں جس کے دل سے کوئی ایک بار اتر جائے، نہ تو پھر چاہے قبر میں اتر جائے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھ کو یہ آرزو وہ اٹھائیں نقاب خود، ان کو یہ انتظار تقاضا کرے کوئی۔ رات کیا سویا کہ باقی عمر کی نیند اڑ گئی، خواب کیا دیکھا کہ دھڑکا لگ گیا تعبیر کا۔ برے اعمال دیمک کی طرح ہیں، ان کے ذریعے باہر سے تو کچھ نہیں بدلتا مگر اندر سے سب مٹی ہو جاتا ہے۔ التجائے کرم آپ سے کروں، یہ بھیک اسے دیجیے جس کا خدا نہ ہو۔ پہلی پہلی یہ آخری تھی، ایک محبت جو باقی تھی۔ مجھے تباہ کیا اور اس کی نظروں میں وہ بے قصور رہا، میں کمال تھا اس کا۔ وہ کر نہیں رہا تھا میری بات پر یقین، پھر یوں ہوا کہ تھپڑ لگانا پڑا اسے۔ جانتے ہیں بیٹی کا وہ کون سا پہلا حق ہے جو بہت سے لوگ ادا نہیں کرتے، اس کی پیدائش پر خوش ہونا۔ جو لوگ ملک بسکٹ چائے میں ڈبو کر ثابت نکال لیتے ہیں، وہ لوگ دنیا میں کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ہر عبادت کا نہیں پتہ کہ وہ قبول ہے یا نہیں، مگر درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ بیٹیوں کی امیدوں پر فقط باپ پورا اترتا ہے، یہ کسی اور کے بس کی بات نہیں۔ دل میں آیا تھا کوئی، جلدی میں تھا چلا گیا، کتنے سلجھے ہوئے طریقے سے تم نے مجھے الجھا دیا۔ اللہ سے تعلق جوڑنے کا ایک ہی راز ہے کہ اس کے فیصلوں پر راضی رہنا سیکھو۔ جو تکلیف اللہ کی یاد دلائے وہ تکلیف نہیں ہے، نعمت ہے۔ کوئی تماشا ہی سمجھ لو مجھ کو، 2 گھڑی دیکھ لو میری جانب۔ لوگ بدلتے نہیں ہیں، بس ان کی زندگی میں ہم سے بہتر لوگ آ جاتے ہیں۔ میرے پہلو میں وہ آیا بھی تو خوشبو کی طرح، میں اسے جتنا سمیٹوں وہ بکھرتا جائے۔ جب کہہ نہ پاؤ تو رو لیا کرو، اللہ تو سب جانتا ہے۔ انسان تلخ نہیں ہوتے، زندگی تلخ بنا دیتی ہے۔ جب اللہ کسی سے دل کا سکون چھین لیتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے انسان کی۔ جب اللہ کسی سے دل کا سکون چھین لیتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے انسان کی بے قراری اور بے چینی بعض دفعہ بہت سے نادانستہ طور پر کیے گئے گناہوں کا بھی نتیجہ ہوتی ہے۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے تمہارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ تمہارے سامنے پیش کیا۔
تو سنا تیری مسافت کی کہانی کیا ہے؟ میرے راستے میں تو ہر گام پہ زخم آتے ہیں، ہول چہرے پہ چڑھانے نہیں آتے ہم کو، گاؤں کے لوگ ہیں ہم شہر میں کم آتے ہیں۔ انسان کسی دوسرے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کا حوصلہ بڑھانے کے۔ میں نے جتنے لوگوں کو ٹوٹتے دیکھا فقط اس لیے کہ رشتوں اور دوستوں کے ہجوم میں نے جتنے لوگوں کو ٹوٹتے دیکھا فقط اس لیے کہ رشتوں اور دوستوں کے ہجوم میں کسی نے ان کو یہ نہ کہا کہ حوصلہ کرو، اللہ کرم کرے گا۔ یقین کریں، بہت طاقت ہے اس ایک جملے میں۔ خاموش فضا تھی، کہیں سایہ بھی نہیں تھا، اس شہر میں ہمسا کوئی تنہا بھی نہیں تھا۔ کس جرم میں چھینی گئی مجھ سے میری ہنسی، میں نے تو کسی کا دل دکھایا بھی نہیں تھا۔ غم کو نشاد زیست کا عنوان بنا دیا، اس نے میری وفا کا عجیب سا صلہ دیا۔ یوں ہنس کے اس نے توڑ دیا رشتہ امید، جیسے کسی نے ریت پر لکھا مٹا دیا۔ پوچھا گیا صبر جمیل کیا ہے تو جواب آیا، جب تم آزمائے جا رہے ہوں اور تمہارا دل کہہ رہا ہو الحمدللہ۔ کوشش کریں کہ لوگوں کی روح کو مت زخمی کریں، کیونکہ جسم کے زخم کی ہزاروں دوائیاں، ہزاروں طبیب مل جائیں گے، مگر روح کے طبیب بازار سے نہیں ملتے۔ صبر والے سکون میں رہتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بہتر کرے گا۔ اپنے رب کے سامنے اپنی کمزوریوں کا سچے من سے اعتراف کیا کرو، وہ انہیں تمہاری قوت بنا ڈالے گا اور انہی سے تمہیں مضبوط کرے گا، بے شک وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ اصلیت دکھا دیتا ہے ہر رشتے کی، ہر تعلق کی، ہر محبت کی، ہر انسان کی، سب دکھا کے آدمی سے پوچھتا ہے اب بتا تیرا میرے سوا کون ہے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، ملنے کو گھر پہ ہی مل جائے، نہ ملے تو کعبے میں بھی نہ ملے، بات ہے تڑپ اور اخلاص کی۔ اے اللہ، جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کرنا، اور جو میرے تقدیر میں لکھ دیا ہے اے میرے رب میرے لیے آسان۔ اگر آپ نے ایسے شخص کے سامنے اپنا شکوہ شکایت رکھ دیا ہے جس سے تمہارے شکوے سے خوشی پہنچتی ہے، تو تم نے اپنے زخموں میں ایک زخم کا اضافہ کر لیا جس کا نام ندامت ہے۔ کسی چیز سے محروم رہنے والے کو جب وہ ملتی ہے تو وہ کھل کر دوسروں کو دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے محرومی کیا ہوتی۔ آپ کا کسی ایسے انسان کے لیے افسردہ رہنا جو اپنی زندگی سے بخوش لطف اندوز ہو رہا ہے، حماقت کا اوج کمال ہے۔ نظر انداز کرنا محبت کو قتل کرنا ہے، اور بھول جانا محبت کی تدفین ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی حالت پر مطمئن ہوں۔ ہمیں محبت کچھ پرانے انداز میں کرنے کی ضرورت ہے، جہاں محبت اور وفاداری کو پہلا درجہ حاصل ہو۔ کچھ لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے جو زندگی میں زندگی بھر۔ غریب لوگوں کی جتنی آپ کی ضرورت ہے اس سے زیادہ آپ لوگوں کو ان غربا کی ضرورت، انہی اپنی دنیا کے لیے آپ کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ آپ اپنی آخرت کے لیے ان کے محتاج ہیں۔ کسی کو نظر انداز کرنا ایک طرح سے جانے کی اجازت چاہنا کہلاتا ہے، لیکن بہت ہی تکلیف دہ اور طبیعی انداز ہے۔ فاصلے ختم
ہی نہیں ہوتے، اب بھی ہے کوئی درمیان میں کیا؟ جو انسان ان لوگوں سے جھوٹ بولنے میں ذرا بھی ندامت محسوس نہ کرے جو اس کے دل کے بہت قریب ہیں، وہ انسان کبھی بھی اعتماد اور بھروسے کے قابل نہیں۔ ادب کا تقاضا ہے کہ کسی سے بھی اس چیز کا مت پوچھو جو اس نے تم سے منفی رکھی ہو۔ اگر اس نے ظاہر نہیں کی تو وہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ میں ایسے شخص کی معصومیت پہ کیا لکھوں جو مجھ کو اپنی خطاؤں میں بھی بھلا ہی لگا، نہ میرے لطف پہ حیران، نہ اپنی الجھن پر مجھے وہ شخص تو ہر شخص سے جدا ہی لگا۔ مضبوط تعلق کسی ملاقات کا محتاج نہیں ہوتا، کئی تعلقات ملاقاتوں کے باوجود ٹوٹ جاتے ہیں، کئی بغیر ملاقات کے بھی چلتے ہیں، بس خلوص اور نیت شرط ہے۔ رحمت حق اس شخص کی تلاش میں رہتی ہے جس کی آنکھیں پرنم رہتی۔ دنیا کو جتنا قریب کرو گے فریب نفس میں مبتلا ہوتا جائے گا۔ ہر وہ آدمی جو ضرورتوں کے وقت محبتوں کو ترک کر دیتا ہے، وہ آدمی کبھی وفاداری نہیں پائے گا۔ تمہاری تکلیف اس لیے ختم نہیں ہو رہی کیونکہ تم نے اپنی انگلی اس دروازے میں پھنسائی ہوئی ہے جس کا دروازہ اللہ نے بند کر رکھا، اور تم اس کی مصلحتوں کو آج تک نہیں سمجھ سکے۔ وہ تمہیں درد نہیں دے رہا بلکہ درد سے بچا رہا ہے۔ غصہ بڑھتی ہوئی آگ ہے، جو پی گیا اس نے آگ بجھائی، اور جو نہ پی سکا وہ خود اس میں جل گیا۔ اللہ سے دوستی کے بعد بھی ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلے رہنا برا نہیں لگتا، آنکھ میں سے لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے۔ ہم سے کوئی بات کرے یا نہ کرے دل مطمئن رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک بات ڈال کر مجھے تسلی دی، وہ لوگ تیرے قابل نہیں تھے جن کو میں نے تم سے دور کیا۔ تب میں نے جانا کہ اللہ کے فیصلے بہت عظیم ہیں۔ جو آپ کے خلوص سے نیت پر شک کرتا ہو اسے وضاحتیں دینے سے بہتر ہے کہ اسے اپنے برے ہونے کا یقین دلا دیجیے۔ اس طرح آپ اس کی نظروں میں برے ہو جائیں گے، لیکن اس کے دل کو قرار مل جائے گا کہ وہ ذہین ترین اور عقل مند ہے۔